ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر کہ جس نے آج کا دن جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ جو دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کے نام سے جان لیوا مرض پھیل چکا ہے، اس مرض سے، اس آفت سے نمٹنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات اور نبوی اقدامات و احکامات کی روشنی میں ترتیب و تدبیر چند ضروری باتیں مختصر وقت میں بتاؤں گا تاکہ یہ مصیبت، یہ آفت، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، اپنا خیال کیسے رکھیں، احتیاط کون سی برتنی چاہیے، جو ضروری ہیں وہ بتا دیتا ہوں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس آفت سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے احکامات دیے ہیں ہمیں، جب اس طرح کی آفات آ جائیں تو ہمیں پھر کون سی احتیاطیں برتنی چاہیے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کون سی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ تدبیر اور ہوتی ہے، تقدیر اور ہوتی ہے، اس میں فرق ہونا بھی ضروری ہے کہ تدبیر کیا ہے اور تقدیر کیا ہے۔ آج ہم لوگ تدبیر نہیں کرتے بلکہ ہر چیز تقدیر پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ بتاتا ہوں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور اسے ایک عالمگیر وبا قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ملکی بین الاقوامی ہیلتھ آرگنائزیشن جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر رہی ہے، ان پر من و عن عمل درآمد کیا جائے۔ ایسی آفات پر قرآن و سنت اور نبوی تعلیمات سے جو ہدایات اور رہنمائی ملتی ہے، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو پہنچاتا اور بتاتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کرونا وائرس جو ہے، اس سے قبل 10 تباہ کن وبائیں پھوٹ چکی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کو پہلی ہو یا پہلی بار ایسا ہوا ہو یا 1-2 بار ایسا ہوا ہو، نہیں، بلکہ فرمایا کورونا وائرس سے پہلے 10 تباہ کن وبائیں دنیا میں پھوٹ چکی ہیں، اور جن میں ایک وبا طاعون کی بھی تھی۔ ایسی عالمگیر وباؤں کے موقع پر کچھ کام اور اقدامات حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور کچھ کام جو لوگ سوشل کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کے خدمتگار ہوتے ہیں، جو سوشل کے تحت آمد الناس کی جو ذمہ داری جن پہ ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کا خیال رکھنا، وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کے ہر فرد اور خاندان پر یہ بات لازم ہے کہ ایسی آفات یا آفت کی آمد پر وہ اپنا ذمہ دارانہ سماجی کردار ادا کرے۔ کورونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے، یہ کوئی روایتی وبا نہیں ہے کہ اس سے روایتی طور طریقے سے اختیار کر کے نپٹا جا سکے۔ جیسے روایتی طور پہ بندے کو بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے،
یا کوئی بھی ایسی عام روٹین میں بچے بڑے چھوٹے بیمار ہو کے تو 1-2 دن دوائی کھا کے انجیکشن لگوا کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے روایتی بیماری، تکلیف، آفت۔ اور یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے کہ یہ روایتی نہیں ہے کہ بندہ روایتی طور پہ عام کوئی دوائی کھائے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اور پھر آپ متعدد بار یہ ہدایات بھی سن چکے ہوں گے کہ تاہم معاملہ کی حساسیت کے پیش نظر بار بار دہرائے جانے کا مقصد یہ لوگوں کو، آپ کو، ہم سب کو ذہن نشین کرنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت جیسے اس کو موقع ملتا رہے وہ اچھے اور صاف صابن سے، جو بہترین صابن ہو، اس سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتا رہے۔ اور یہ پہلا حفاظتی قدم ہے، ایک وقت میں کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ یہ انٹرنیشنل طور پہ دنیا کے ملکوں میں یہ کام ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس سے پیدا ہوا ہے، اور وہ باتیں پھر ہم تک پہنچی ہیں۔ اس آفت سے خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنانے کی ایک یہ ناگزیر ضرورت ہے کہ کھانسی اور چھینک کی صورت میں ٹیشو پیپر، رومال یا کوئی کپڑا منہ پر رکھیں تاکہ آپ کو چھینک آنے سے یا کھانسی آنے سے جراثیم ہوا میں نہ پھیلیں۔ اگر ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے ہاتھوں کو منہ، ناک، آنکھ، چہرے کو نہ لگائیں۔ کورونا وائرس منہ، ناک اور آنکھ کے راستے سے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہ مردوں کے لیے تو بہت ضروری بات ہے نا، مرد کو باہر جاتے ہیں، باہر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، معاملات کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے گھر میں خواتین جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنا۔ یہ ٹی وی میں بھی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے بار بار، مگر میں ایک الگ سے تفصیل سے یہ بات دے رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تاکہ گھر میں جو باپردہ خواتین ہیں جنہوں نے باہر کے معاملات نہیں کرنے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی، گھر کی صفائی، بچوں کی صفائی، گھر کا ماحول صاف رکھنا، رہنے سہنے کا، گھر کا کمرہ ہے، بیڈ والا کمرہ ہے، بیڈ ہے، سونے کی جگہ ہے، بستر ہے، کپڑے ہیں، چادریں ہیں، جی کچن ہے، چولہا ہے، برتن، یہ ساری چیزیں اس پہ پھر آ جائیں گی۔ ان چیزوں کو صاف رکھنا ہوگا، بار بار دھونا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ اور فرمایا کہ 3 چیزیں، کورونا وائرس جو ہے وہ 3 راستوں سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، منہ، ناک اور آنکھ کے راستے سے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اگر نزلہ، فلو، بخار ہے تو کسی دوسرے کو ٹچ نہ کریں، گھر میں رہیں، اس دوران مسافہ بھی نہ کریں کسی سے، کسی کو گلے بھی نہ ملیں، اور پھر اجتماعات میں جانے سے، کوئی کہیں پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، کوئی بڑا اجتماع ہو، اس میں جانے سے پرہیز کریں، نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کا اطلاق پھر باقی جو سیاسی ہیں، سماجی ہیں، سوشل میٹنگز ہیں، جتنے بھی پھر اجتماعات ہوتے ہیں اس پہ پھر یہ لاگو ہوتا ہے۔ اور جمعے کے اجتماع پہ بھی یہ بات لاگو ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی حالات بہتر ہیں، آج ہم جمعے کا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ بہتری کی طرف حالات چلے جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر معاملہ خراب ہوتا ہے تو اللہ آنے والے جمعے کا پھر فیصلہ کیا ہوگا، جو ہوگا پھر اس کے مطابق ہم بھی عمل کریں گے۔ تو آج بھی میں نے خطاب دیر شروع کیا ہے، دیر سے شروع کیا ہے تاکہ کم وقت میں تھوڑا سا وقت دے کر خطبہ پڑھ کے ہم جماعت کروا کے کم وقت میں اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے تقرر کر چلے جائیں۔ یہ یہاں تک کہ فرمایا خاندان اور گھر کے اندر بھی اس پر عمل پیدا رہیں کہ گھر میں بھی سارے 10، 12، 14 افراد ایک کمرے میں اکٹھے نہ ہوں۔ ان ہدایات کو نظر انداز ہرگز نہ کریں، اور پھر خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں تدبیریں جب ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دے رکھی ہے، تو ہم ان تدبیروں کو استعمال میں لائیں، تدبیروں کو اختیار کریں، تدبیروں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات پھر اللہ پہ توقع رکھیں، اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں، اپنے ایمان کو کمزور نہ رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اور فرمایا احتیاط اور تدبیر کو نظر انداز کرنے والا یا کرنے والی، احتیاط اور تدبیر کو نظر انداز کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے، وہی ماننے والا ہے، وہی زندہ رکھنے والا ہے،
اور سامنے سڑک پہ دونوں طرف ٹریفک تیز چل رہی ہو اور وہ کہے میں دائیں بائیں دیکھے بغیر گزر جاؤں گا، بھائی مجھے اللہ بچانے والا ہے، مجھے کس نے مارنا ہے، تو پھر وہ گاڑی کے نیچے آئے گا نا، وہ نقصان اپنا خود کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ بندے تدبیر کرنا تیرا کام ہے اور تیرے راستوں کو کھولنا، تجھے کامیابیاں دینا، تجھے تیری منزل پہ پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ اللہ رسول کا یہ حکم ہے کہ ہم تدبیر کو ہم تدبیر بھی اختیار نہ کریں، ہم توجہ دیکھیں، دیکھا جائے گا کہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لاہور شہر میں بھی کرونا وائرس کے کیس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس میں مریض سامنے آ گئے ہیں، کافی سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس وقت خدا نہ خواستہ ہم تک وہ چیز آئے، ہم پہلے تدبیر اختیار کریں، صفائی۔ اب یہ جو صفائی کا ماحول ہے، یہ صفائی آقا علیہ السلام کا فرمان کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اسی صفائی سے ہم دور ہیں۔ ہماری گلیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے محلوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، ہم صفائی پہ توجہ نہیں دیتے۔ برتن ہوتے ہیں، کئی گھروں میں ایسی خواتین بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ وہ برتن ایک ٹائم پہ کھا لیا تو دوسرے ٹائم پہ کھانے تک وہ برتن دھوتی نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں، مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں کٹھے گھر میں۔ ابھی کیا ہے، اس سے وبائیں پھوٹتی ہیں، بیماریاں پھوٹتی ہیں، اس سے پھر بچے بیمار ہوتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں، پھر ایک بیمار ہو جائے تو سارے گھر والوں کو بیماری لگ جاتی ہے، جیسے بخار ہوتا ہے، جیسے زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، پھر یہ کام ہوتے ہیں۔ تو صفائی نصف ایمان، یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، یہ نظام، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یہ ہاتھوں کا دھونا ہے جی، یہ 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، بالوں کا خون سمیت دھونا، پاؤں کا دھونا یا غسل کرنا، یہ ساری باتیں ہمیں اسلام نے دے رکھی ہیں۔ آج اگر ہم کوئی ٹی وی پہ سنتا ہے تو میں یہ پہلی بار ٹی وی نہیں بتا رہا، آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دی یہ ساری باتیں، پہلے سب کچھ بتا رکھا ہے، اور فرمایا تقدیر اور تدبیر کو الگ الگ موضوعات سے لیں، یہ موضوعات الگ الگ ہیں۔ پیشگی بھاتی اقدامات بروئے کا لانا ایک الگ چیز ہے، اللہ اور اس کی مشیت پر بھروسہ کرنا الگ بات اور موضوع بحث ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے ان دونوں امور کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہنا میں صفائی نہیں کروں گا، نہ میں نہاتا ہوں، نہ میں کپڑے بدلتا ہوں، بلکہ اللہ پہ توکل کر لے۔ اب اللہ کا تو یہ حکم ہے، آقا علیہ السلام کا تو یہ حکم ہے کہ بندے غسل کر، وضو کر، ہر وقت وضو رہے، ہر وقت پاک صاف رہے، تو پاک ہوگا، تیرا لباس پاک ہوگا، 5 گانا نماز پڑھے گا، دن میں 5 بار وضو کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کپڑے پاک صاف رکھے گا، اللہ کو سجدے کرے گا، تجھے کوئی بیماری نہیں چھوئے گی، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ہم لوگ اسی نماز کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے، وضو کرنے کو تیار نہیں ہے، باوضو رہنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ٹی وی پہ جو بتائیں گے اسی پہ عمل کریں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام، ہم پہلے مسلمان ہیں اور اسلام ہمارے گھر میں پہلے موجود ہے، اسی اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائیں گے۔ اور پھر بیماریوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے سختی سے دیا ہے، سختی سے دیا ہے۔ اور موجودہ جو ہنگامی صورتحال ہے، تو وقت کم ہے، میں ایک حدیث اس پہ دے دوں گا۔ ہنگامی جو صورتحال ہے اس میں ہر شخص کو اپنی سماجی، قومی، ملی، جماعتی، تحریکی، معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی اچھا اقدام ہے، جو ہیلتھ کے ادارے کر رہے ہیں وہ بھی اچھا اقدام ہے، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے، مگر ہر شخص کو اللہ نے عقل اور شعور دے رکھا ہے۔ ہر شخص کو خود سے بھی اقدامات کرنے ہوں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے۔ یہ گھر سے کوڑے کا شاپر جو گلی میں پھینک دیا جاتا ہے، راستے میں گرا دیا جاتا ہے، چلتے ہوئے ادھر ہی پھینک دیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ خود صفائی کا خیال رکھیں، اپنے محلے کا خیال رکھیں، اپنے معاشرے کا خیال رکھیں، اپنے ملنے والے، دوست احباب، رشتے دار، عزیز و اقارب، گھر والے، سب کا خیال رکھیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں اور اس ذمہ میں کسی قسم کی غفلت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے ہر شخص کو۔ اور پھر فرمایا نہ صرف خود ان ہدایت پر عمل کرے بلکہ اپنے اہل خانہ، عزیز و اقارب، دوست احباب تک بھی یہ پیغام قومی، ملی، دینی فریضہ سمجھ کر پہنچائے۔ پھر آگے سکولوں میں، کالجز، یونیورسٹیز، نجی محفلوں میں ہر جگہ ان ہدایت پر عمل ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی آگاہی اور رہنمائی اور ہدایات کا سرچشمہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پہلے وقتوں میں طاعون کی وبا جب آتی تھی تو یہ بھی ایک طرح کا وائرس تھا اس زمانے میں، اس سے ہزارہا اموات اور لاکھوں لوگ مارے جاتے تھے۔ آج جدید دور ہے نا، کنٹرول ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، لاکھوں لوگ مارے جاتے تھے۔ تاریخ میں مختلف معاشروں اور سوسائٹیز میں یہ وبا آتی رہی، اور اس وقت کیونکہ میڈیکل سائنس اتنا شعور نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں تھی، آگاہی نہیں ہوتی تھی اور احتیاط بھی نہیں برتی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی کتاب میں ایک باب الطب کے نام سے ہے، اس کے نام سے الطب کے نام سے، یہ بخاری شریف کا ایک باب ہے، اس میں ایک مضمون طاعون کا بھی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 5728، اس میں آقا علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے، اگر تم سنو کسی ملک یا کسی شہر میں یا کسی سرزمین کے بارے میں کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، تو اس ملک میں، اس خطے میں، اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو۔ اب یہ بخاری شریف کا حدیث، ایک دو حدیثیں دے دیتا ہوں، داخل نہ ہو۔ اور فرمایا اگر کسی علاقے، شہر، ملک یہ وبا پھیل جائے جہاں آپ پہلے سے موجود ہوں، ایک تو تھا نا کہ آپ کو خبر آ جائے کہ جیسے چائنا میں وائرس آ گیا تو آپ کا ویزا بھی لگا ہوا تھا، ٹکٹ بھی ہو چکی تھی، آپ نے چند دن بعد سفر کرنا تھا چائنا کے ملک کا، تو آپ کے اوپر حدیث پاک کے مطابق یہ حکم آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے خبر ہو گئی ہے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، تو کیا کر دوں؟ تو وہاں کا سفر نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا اگر کسی علاقے، شہر یا ملک میں یہ وبا پھیل جائے، جیسے ہم لاہور میں آپ موجود ہیں، اب یہاں وبا آ چکی ہے، پھیل جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اس علاقے کو چھوڑ کر باہر بھی نہ جاؤ۔ دو باتیں آ گئی، وہاں بھی نہیں جانا جہاں وبا پہلے پھیل چکی ہے اور تم وہاں نہیں ہو، تمہارا علاقہ پاک صاف ہے، اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے اگر جس علاقے میں تم رہ رہے ہو اور وہاں وبا پھیل جائے۔ دونوں باتیں آقا علیہ السلام نے بتا دی، جہاں آپ پہلے سے موجود ہوں تو پھر فرمایا وہاں سے باہر نہ جاؤ۔ اس زمانے میں فرمایا ٹیسٹ لیبارٹریز نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد کا پتہ چلایا جا سکے کس شخص کی بیماری ہے، مگر آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگوں تمہارا آپس میں میل جول ہونا یا کسی کا سفر کر کے دوسرے پہ جانا یا ادھر کا ادھر آنا، ایسی بھی بیماریاں پھیلتی ہیں، زیادہ دور رہو۔ آج آپ کو چائنا یا کوئی ملک یا جدید سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ جس کو تکلیف ہو جائے اس کو لوگوں سے دور رکھا جائے، آقا علیہ السلام پہلے ہی بتا رہے ہیں، مزید میں حدیثیں دوں گا۔ تو فرمایا تاکہ اس موذی وبا سے ان علاقوں، خطوں اور ملکوں کے عوام کو بچایا جا سکے، کیونکہ طاعون کا ایک متعدی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں انٹریکشن سے روک دیا گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں موجود ہے، جس کا نمبر ہے 2218۔ حضرت حبیب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مدینہ میں تھے، ہمیں خبر ملی کہ کوفہ میں طاعون کی وجہ سے وبا پھوٹ پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے عطا بن یسار صحابہ اور تابعین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر تم کسی علاقے، خطے یا کسی ملک میں پہلے سے موجود ہو اور وہاں وبا آ جائے تو پھر اس شہر سے نکل کر باہر نہ جاؤ جہاں وبا نہیں ہے، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ اگر آپ کو یہ خبر پہنچے کہ یہ وبا پہلے سے کسی علاقے، ملک یا شہر میں موجود ہے اور آپ باہر ہیں تو پھر اس ملک یا شہر میں داخل بھی نہ ہوں۔ اب مسلم شریف کے حدیث کے مطابق بھی اب ان حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج کل ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر سے گریز کرنا چاہیے، کہیں کا بھی سفر نہ کریں۔ زندگی سے پیاری تو کوئی چیز نہیں، اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاں جانا ہے وہ بھی اپنے ہوں گے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاں سے نکل کے جا رہے ہیں ان کو بھی بچانا ہے۔ اگر آپ جس علاقے سے، جس گھر سے نکل رہے ہیں یہ گھر سلامت ہے، سارے صحت مند ہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور جہاں آپ جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہاں وبا موجود ہے، اور آپ کے وہاں جانے سے چند دن یا چند گھڑیاں، چند گھنٹے رہنے سے، سانس لینے سے وہ بیماری، وہ وبا آپ میں منتقل ہو گئی اور پھر آپ واپس آ گئے تو آپ وبا کو لے کے آ گئے۔ یہ لازم نہیں تھا کہ ان میں تھی، انہی میں تھی نا، آپ گئے وہاں پہ سفر کر کے تو آپ کی وجہ سے وبا واپس آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں آ گئی۔ یہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں جب یہ زمانہ آ جائے زندگی میں تو اس طرح احتیاط برتنا، اس طرح تدبیریں اختیار کرنا، اس طرح خیال کرنا۔
پھر آقا علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ متاثرہ ملک میں داخل نہ ہو، اگر متاثرہ ملک ہے میں آپ پہلے سے موجود ہیں تو وہاں سے نہ نکلو، اگر نکلو تو پھر آئسولیشن میں چلے جاؤ. یعنی اگر آپ مجبوراً ہی لاہور سے جانا چاہتے ہیں کسی اس شہر میں جہاں وبا نہیں ہے، یا کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں یہ مصیبت نہیں ہے، تو پھر وہاں جا کے لوگوں سے کٹ کر علیحدہ رہو، اپنے ٹیسٹ کراؤ، پہلے یہ بات ثابت ہو جائے لیبارٹری میں ٹیسٹ میں کہ آپ میں وہ وبا نہیں ہے جس علاقے سے آپ نکل کے آئے جہاں وہ وبا تھی، آپ کلیئر ہو جائیں تو پھر جا کے لوگوں سے میل ملاپ کر ان میں رہ سکتے. یہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے میل جول میل ملاپ نہ رکھیں. اور ایک حدیث پاک جس کا نمبر ہے 5771، ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے مرض یا وبا میں مبتلا ہے، اب غور کریں ذرا، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مرض میں اس وبا میں مبتلا ہے جس سے دوسرے کو منتقل ہونے کا اندیشہ ہے، وہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے. یعنی خود بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. کبھی آپ غور کرتے ہوں گے جو لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا، ان کو اگر زکام ہو جائے کھانسی لگ جائے تو پانی پینے کا وقت ہے، دو دوست اکٹھے بیٹھے ہو کہتے ہیں پہلے آپ پی لو، وہ کہتے نہیں آپ، کہتے نہیں مجھے یار کھانسی ہے زکام ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے. آپ اس حدیث کے مطابق کہتے نہیں پہلے آپ پی لیں تاکہ میں پہلے پیوں گا میری وجہ سے آپ پہ جراثیم منتقل ہو کے آپ کو بھی زکام کھانسی نہ ہو جائے، نزلہ نہ لگ جائے، تو آپ پہلے پی لیں بعد میں پیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کے مطابق وہ عقل مندی اور تدبیر اختیار کر رہا ہے. میں چھوٹی سی نیتیا کے بعد بڑی وہ بات تو پھر بڑی ہوتی ہے نا. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے، یا صحت مند آدمی بھی پھر اس بیمار شخص متاثرہ شخص کے قریب نہ آئے. آپ سمجھ لیں میری بات کو؟ یعنی جو بندہ صحت مند ہے اس کو خبر ہے کہ بندے کو یہ مرض لگ گئی ہے، تو اس کو بھی چاہیے چاہے وہ سگا بھائی اس کا ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، پھر وہ بھی اس سے قریب نہ جائے. صحت مند آدمی بھی اس سے قریب، جتنا بھی وہ قریبی ہو، خیال رکھا جائے اپنا. تو اس کو تو لگ گئی تو اس کا علاج شروع ہو گیا، اس کو الگ کر دیا گیا، وہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا، یا گورنمنٹ کا یا ہیلتھ کا نظام جو بھی اس کے مطابق ہے اس کا علاج شروع ہو گیا. آپ کو نہیں چاہیے کہ روز ملاقات کرنے اس سے جائیں. جیسے اسپتالوں میں ہو رہا ہے، ڈاکٹر لوگ پریشان ہو پڑے ہیں، پولیس کھڑی کر دی انہوں نے کہ کسی بندے پہ کوئی بات شک ہوتا ہے اس وبا کا، کرونا وائرس کا، تو ملنے والے سینکڑوں دیکھنے والے کوئی دیکھے تو وہ کیسا بندہ وہی ہوتا ہے تنگ کر رہے ہیں ان کو. ڈاکٹر خود پتہ نہیں کیسے لباس پہن کے اس کے پاس انجیکشن لگانے یا دوائی دینے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور جو رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آ جائیے، پہلے مل بھائی پہ تیرا ملنا اور تمہارا اس کے اندر جانا اور وہاں سانس لینا اس بند کمرے کے اندر، جب آپ گھر واپس آؤ گے کیا پتا آپ بھی کوئی بیماری لے کے آ جاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو یہ وبا لگ جائے، اس میں مبتلا ہو جائے، تو صحت مند بندہ بھی اس کے قریب نہ جائے، اور جس کو لگی ہو وہ بھی فوراً اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر دے. یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ تدبیر کی بات ہے، یہ قرآن سنت کے مطابق بات ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اب جو کوئی یہ کہے نہیں جی یہ ہو گیا ساڈا ابا ہے یا میں ہوں، میرا بیٹا کہ نہیں جی میرا ابا ہے، میں تو بھائی اسپتال جانا سی اتنے علاج کریں گے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی تدبیر کے خلاف ہے. تدبیر کو چھوڑ دینا اور یہ کہتے رہنا کہ اللہ پہ توکل ہے، اور توکل سب سے بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پہ توکل ہے، مگر تدبیر اختیار کرنا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. بھائی آج لوگ کیا کرتے ہیں، تدبیر کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تدبیر کو تقدیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہیں سے پھر نقصان ہوتا ہے. تقدیر اور چیز ہے، تدبیر اور چیز ہے، لہذا ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہوگی، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں. پھر آگے ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے جزام کی بات کی کہ جس شخص کو جزام ہو. یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 5707. فرمایا اس سے اس طرح بھاگو اس طرح شیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات کی. جزام بھی ایک مرض ہے نا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ ایسے مجزوم شخص کی صحبت میں زیادہ وقت گزاریں گے تو یہ مرض آپ کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، لہذا متاثرہ مریض سے دور رہیں. ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ منورہ میں، اب یہ ایک بات بتا دیتا ہوں، اینڈ کر دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک وفد آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، طائف کے نواحی علاقے ثقیف سے، جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کرنا چاہتا تھا.
اور وہ چاہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر کے واپس چلے جائیں۔ جب وہ آیا اس وفد کو الگ سے مسجد نبوی کے بعد ٹھہرایا گیا اور آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو جذام کا مریض ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تدبیر بھی اختیار کریں، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کسی پہ تو وہ اس کو گھر نہیں پیارا ہونا چاہیے، رشتہ دار نہیں پیارے ہونے چاہیے، اس کو رشتہ دار اسی صورت پیارے ہوں گے کہ اگر مجھے تکلیف ہو گئی ہے تو فوراً میں ان سے دور ہو جاؤں، یہ پھر مجھے پیارے ہیں، اور یا پھر مجھے تکلیف ہو گئی ہے تو میرے اپنے مجھے خود کہیں کہ ہم تجھے رات کری وہاں چھوڑ ہے پہنچائیں، پھر ہم اس سے پیار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو ہم چپٹے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی نہ بچے۔ کئی ملکوں میں ہو چکا، اٹلی کا حال دیکھا، اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کا حال دیکھیں، اٹلی کے لوگوں نے حکومت کی ایک بات پہلے نہیں مانی، جتنا جیسے ہمارے ہاں رات کو دکانیں بند ہوئی بڑے لوگ غصے چڑھے ہوئے تھے تو نمکام پہ راتی مان کرائی جا رہے ہیں، یہی حال اٹلی کے لوگوں کا تھا، اور انہوں نے تقریباً 20 دن تک یا 17 دن تک ایک بات حکومت کی نہیں مانی۔ جب نہیں مانی، آج اب تاریخ اٹھائیں، پچھلے دنوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا میں کم لوگ مرے ہیں، اٹلی میں زیادہ مر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیا بنی؟ کیونکہ لوگ بازاروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لوگ چوکوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لوگ تھڑوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، لوگ جہاں جمع تھے اس مجمع کو توڑنے کو تیار نہیں تھے۔ جب مرنے شروع ہوئے، تباہی اور بربادی شروع ہو گئی، اب وہ اٹلی کے لوگ ہیں، ہر شخص گھر میں بیٹھا ہے، باہر نظر کوئی نہیں آتا۔ اب وہاں جرمانہ بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے نکل پڑے تو اب ایک لیٹر وہ دکھا رہے تھے، اس لیٹر کے مطابق بندہ کھانا لینے کے لیے یا کچھ دوائی لینے کے لیے یا اپنی جاب کے لیے اس کے دستخط کر کے دے کے تب نکل سکتا ہے، ویسے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کنٹرول ہونا شروع ہوا ہے، ورنہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں مر گئے۔ لہذا ہمیں بھی ان تدبیروں پہ، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والا۔ اب دیکھیں، میں رات مسجد میں وہاں سے اسپیکر لگ رہے تھے، اس طرح کے ہمارے لگے ہوئے ہیں، لیٹ ہو گیا تو ہم دیکھ رہے تھے اس بازار میں بھی پولیس آئی ہے، لوگوں کو پکڑ رہے گئے، دھکے دے جلدی کرو بند کرو، 8 بجے کا ٹائم دیا تھا، 10 بج گئے، تو میں کافی لیٹ وہاں سے آیا رات کو 1:15 بجے۔ جب یہاں آیا تو ہمارے چوک میں ماشاءاللہ 8-10 لوگ کھڑے ہیں، دو تھے کھڑے ہیں، دو تھے۔ اب بندہ اتنا ہی پوچھے کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے خود سارا نظام اپنا زندگی میں خراب کر رکھا ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، کوئی 4 بجے تک جاگ رہا ہے، کوئی 2 بجے تک، نہ ہمارا ناشتے کا ٹائم کو مقرر ہے، نہ ہمارا دوپہر کے کھانے کا ٹائم کو مقرر ہے، نہ کوئی رات کا ٹائم مقرر ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم صرف مند بھی رہ جائیں اور ہمیں کوئی چھیڑے بھی نہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا نظام زندگی، حیات زندگی ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ وہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں نظام دے رکھا ہے، صبح اٹھنا، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اور اٹھنے سے پہلے کرتے کیا ہے؟ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، زبانوں کو اللہ کے ذکر سے طے کرتے ہیں، اور سورج نکلتا ہے، پھوٹ پھوٹتی ہے، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، پھر اللہ اس وقت رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جوڑیاں پھیلانے والوں کو بڑھ بڑھ کے رزق دے رہا ہوتا ہے، ہم لینے کو تیار ہیں، ہم اٹھتے نہیں، ہم نے جاگنے کا وعدہ نہیں کیا، ہم نے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا وعدہ نہیں کیا۔ ہماری زندگی چوریوں سے بھری پڑی ہے، گالیوں سے بھری پڑی ہے، جھوٹ سے بھری پڑی ہے، ہم ہر معاملے میں بے ٹیم ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس طرح کی آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ گلاب کے پھولوں میں ملیں گے۔ ہمیں اپنے رہنے سہنے کے طرز حیات کو بدلنا ہوگا۔ ہمارا جاگنا کیا ہے، ہمارا سونا کیا ہے، ہمارا وقت کیا تھا، ہم نے کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ مرید ہونے کے لیے آئے، مرید بیعت ہونے کے لیے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ آقا علیہ السلام کو جب خبر ملی تو ان میں ایک شخص ایسا ہے جو جذام کا مریض ہے، حضور نے فرمایا ان سب کو کہہ دو کہ میں نے تمہارا اسلام بھی قبول کر لیا، تمہیں بیعت بھی کر لیا ہے، اور تم وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ کہاں سے؟ جہاں ٹھہرائے ہوئے مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام نے نہیں آنے دیا ان کو، فرمایا وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اب وہ کہاں سے آئے تھے؟ طائف کے علاقے، نواحی دیہاتی علاقے ثقیف سے آئے تھے، محبت سے آئے تھے، چاہت سے آئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، بڑا دور کا سفر تھا، مگر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مریض اگر مسجد نبوی میں آ گیا تو کتنے صحت مند لوگ، بچے بھی وہاں بیٹھتے تھے، بڑے بھی بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں تو ہر کوئی آتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ یہاں آ کے سانس لے گا، اس کی وجہ سے کہیں اوروں کو مرض نہ لگ جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور فرمایا تمہیں میں نے مرید بھی، بیعت بھی کر لیا ہے، تمہارا اسلام بھی قبول کر لی، جاؤ وہیں سے چلے جاؤ۔ اس لیے ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہوگا۔
ہمیں دیکھنا ہوگا خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف ہے مرد ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، احتیاط برتنا ہوگی، یہ نہ کہتے جائیں اور ہر بات حکومت پہ یا ان کے نمائندوں پہ تھوپنے کی کوشش ہم نہ کریں۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہمارا رہنا سہنا کیا ہے، ہمارا سونا جاگنا کیا ہے، ہمارا کھانا پینا کیا ہے، ہمارا طرز حیات کیا ہے، یا ہمیں کسی حکومت نے روک رکھا ہے صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی؟ کتنے نمازی تھے صبح؟ 4 لوگ تھے، نظر ہی کوئی نہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں، 4 لوگ تھے گواہ بیٹھے، باقی محلے دار آپ کی طرف تھے۔ ابھی تو وہ وقت نہیں آیا کہ جب مسجدیں خالی کر دیتے ہیں، آپ نے پہلے خالی کر رکھی۔ چلیں اگر حکومت اعلان کر دیتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ ہم مسجد میں 2 صفحے بنانے کے قابل بھی نہ رہیں، تو مسجد سے اعلان آپ کو ہو جائے گا بھائی گھروں میں پڑھ لیں۔ ابھی تو یہ اعلان نہیں ہوا نا، ہم نے پہلے خالی کر رکھا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے ہم سے؟ ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، گھر ہمارے آباد ہیں بھائی، جو لوگ گھر آباد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں، ان کے گھر کبھی آباد نہیں رہتے۔ یہ میری باتیں لکھ لو، اس میں بھی شامل ہو گئی۔ اپنے گھروں کو آباد کرنے کے چکر میں رہ جاؤ گے تو کبھی آباد نہیں رہیں گے۔ یہ گھر مسافر خانے ہیں، کتنے لوگ ایک نکر سے شروع کر لیں اینڈ تک چلے جائیں، آپ کو لسٹیں بن جائیں گی کتنے لوگ ان گھروں سے ہو کر مر کے گزر گئے، ان کی نسلیں رہ رہی ہیں۔ یہ سب مسافر خانے ہیں۔ ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے جو ہر وقت آباد رہنا ہے، خوش قسمت اس کو آباد کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کو سجدے کیا کریں، اس سے رہنمائی مانگیں، ایسی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، اپنی اولادوں کو سنواریں۔ ان بچوں کو دیکھیں، نوجوانوں کو 12 سال 10 سال 8 سال، ان کو خبر ہی نہیں ہے ہم نے نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ جب بڑے نہیں پڑھیں گے چھوٹے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کو جب سجدہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے تو پھر آفتیں نہیں آئیں گی تو بھائی اور کیا آئے گا؟ کبھی زلزلے آ جائیں گے، کبھی آفت آ جائے گی، کبھی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا لپیٹ میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں گئے وہ شہر میں جو کوئی نہیں بند کر سکتا تھا، آج وہ بھی بند پڑ لکھ کے لگا دیا ہے، وہ بند پڑے جی۔ جو آئیوں کے اڈے ویران پڑ گئے، وہ کرکٹ گراؤنڈ جہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کے نعرے لگاتے تھے، شور و غل کرتے تھے، آج وہ ویران ہے، کتے بھونک رہے ہیں وہاں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں سب سے طاقت اللہ کے ہاں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے کہ میں اور آپ اس کی پکڑ کا شکار ہو جائیں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور اللہ کی پکڑ ہے بول دینا بڑی شدید ہے۔ اس شدید پکڑ سے بچ جائیں گے، اور بچنا ہے تو اللہ کو سجدے کریں، آقا علیہ السلام پہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، حضور کی غلامی میں آ جائیں، اپنا رہنا سہنا بدل لیں، سونا جاگنا بدلیں، صبح اٹھیں، صبح اٹھ کر اللہ اللہ کریں، مالک خوش ہو جائے گا۔ پریشان تو وہ ہو جو کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں بھائی، ساتھ کرنے والے ہیں۔ پر چند ہدایات تھیں جو میں نے بتا دی ہیں، گھروں میں بھی اس کا استعمال کریں، ویسے بھی کریں، مسجد میں آئیں، نماز ادا کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، سنتیں جس نماز کی پہلے ہیں وہ سنتیں گھر پڑھ کے آئیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، یہ حکم ہے کہ نوافل وغیرہ گھر میں سنتے گھر میں پڑھا کریں۔ فرض کے لیے مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں فرض، دعا کریں اور فوراً کرو۔ کوئی جفیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسافہ کرنے کی ضرورت۔ جو بندہ بڑا بول دیتا ہے نہیں دیکھو جو ہاتھ ملانا ملائی حضور کی سنت تھی، بھائی ہاتھ ملانا حضور کی سنت ہے تو احتیاط کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ہاتھ ملانا حضور کی سنت ہے، یہ اصل میں اب اس کی میں تشریح کر دوں۔ کوئی بندہ آپ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے سلام کر دیا، اس پہ لازم تھا سلام کرنا، آپ پہ اس کا جواب دینا واجب ہے، ہاتھ ملانا واجب نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کو چھینک آ جائے وہ کیا کہے الحمدللہ، جو شخص بھی سنے گا اس پر یہ بات واجب ہو جائے گی، وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس طرح ہاتھ ملانا لازم نہیں تھا، سلام کا جواب دینا سنت ہے، یہ واجب ہے۔ تو اللہ کرے آپ ٹل جائے گی تو پھر جلدیاں پانے پہلے بھی پانے سے پائی رکھا گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور جو بیمار ہیں ہمارے محلے میں ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں، اللہ سب بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے۔